کہ آپ ججوں جرنیلوں کو آپ کہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور جو کمزور ہو اس پہ تمام لوگوں کا گناہ ڈال کر آپ کہیں کہ یہ سسٹم بدبودار ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اور جو بارڈروں سے سمگلنگ ہوتی ہے، وہ چینی کی ہو، وہ ڈالر کی ہو، وہاں جا کے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حکومت وقت کا نمائندہ کھڑا نہیں ہوتا. سرحدوں پر سمگلنگ کو روکنا دیگر اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ خواہش رکھتا ہے تو وہ جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، ضیاء الحق، پرویز مشرف کے دور کے بگاڑ جو پاکستان کو میں آئے، ان کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ سوچ ذہن میں ضرور ان کے رہنی چاہیے کہ ایسی کوئی اس نظام کو بدبودار کہنا، اس نظام کو اور القاب سے نوازنا، جو کہہ رہے ہیں ان کو ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ پاکستان اسی نظام سے، اسی جمہوریت سے، اسی سسٹم سے متحد قوم ہو سکتی ہے، ترقی ملک کر سکتا ہے. اور جو بارڈروں سے سمگلنگ ہوتی ہے، وہ چینی کی ہو، وہ ڈالر کی ہو، وہاں جا کے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حکومت وقت کا نمائندہ کھڑا نہیں ہوتا. سرحدوں پر سمگلنگ کو روکنا دیگر اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آج جو اچھی نوید، جو اچھی خبر ہے ملتی ہے، وہ سرحدوں کو کسی حد تک ٹائٹ کرنے سے کچھ بہتری 2 دنوں میں نظر آئی ہے. اگر مکمل طور پر کر لیا جائے تو 50% مسائل اس سے بھی حل ہو سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ججوں جرنیلوں کو آپ کہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور جو کمزور ہو اس پہ تمام لوگوں کا گناہ ڈال کر آپ کہیں کہ یہ سسٹم بدبودار ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کو چلنے دیں، اور 75 سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا وہ استعفا کر کے دیکھ لیں. وہ یہی ہے سزا جزا کا نظام عدل کے ذریعے. آپ کر کے دیکھ لیں، پاکستان خدا کے فضل و کرم سے ترقی کی پٹری پر دوڑے گا. 2017 کا پاکستان بن کے رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، قوم کے اندر جو ہوپ ہے، جو ایک جوش ولولہ، اس حالات میں بھی مہنگائی کے اس ستم سے ستائے ہوئے لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے. اور میں یہ بتا دوں، جب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو میں پرائم منسٹر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے. پاکستان کی رہبری کرنے کے لیے، قوم کی رہبری کرنے کے لیے ایک تجربہ کار محب وطن، جس کا ماضی حال گواہ ہو کہ وہ اس اہل ہے، تو قوم اس سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے، جس کا نام نواز شریف ہے. اس کو پرائم منسٹر سے زیادہ پاکستانی قوم کے اس جو ایک ڈائریکشن سیدھی کرنے اور منزل کی نشاندہی کرنا، نواز شریف کے علاوہ قوم کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. تو لہٰذا اس عدل کے ترازو کو کے پلڑے کو برابر رکھ کر آگے چلنے دیا جائے، اور انتخابات وقت مقررہ پر ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے. 2018 کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے. بار بار کسی کو، مقبول شخص کو
قبولیت کے سامنے ڈھیر نہیں کرنا چاہیے، مقبولیت کو ہی قبول کرنا چاہیے، اپنی قبولیت کو مسلط نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ پاکستان آگے چل سکے۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیں، دو مختصر سوال ہے کہ آپ 90 دن کے الیکشن کی جو ایک آئینی بات ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسرے بتائیں کہ آپ 2017 کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ جو 15 مہینے گزرے اس میں آپ وفاقی وزیر بھی تھے، اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کہ پونے 4 سالوں میں جو تباہی بربادی ملک کی ہوئی، جن پالیسیوں سے، جن مالیاتی اداروں سے جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی اور پھر خود ہی ان پہ عمل نہ کیا تو پاکستان ڈوبتا گیا، اس کا ملبہ پونے 4 سال کی حکومت پہ بوجھ اس حکومت پہ ڈالنا چاہیے۔ 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس نے جو نالائکیاں کی ہیں، اس نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، 11 جماعتیں تھیں اس قومی حکومت میں، اس کا بوجھ جو ہے برابر تقسیم 11 جماعتوں پہ کرنا چاہیے۔ میں اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ پونے 4 سال کا بھی 16 ماہ کا بھی سارے کا سارا ملبہ صرف مسلم لیگ نون پر اس لیے ڈالیں کہ قوم کو ہوپ ہے، امید ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف کی شکل میں پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ 97 میں بھی ہوا، یہ ہمارے ساتھ 2013 میں بھی ہوا کہ نواز شریف کو مائنس کر کے ٹھیک ہے مسلم لیگ کو حصہ لینا چاہیے۔ اگر آج کو یہ سوچتا ہے کہ مائنس نواز شریف کر کے مسلم لیگ کو حصہ دینا چاہیے یا حکومت بنانے دینی چاہیے، اس سے کوئی فائدہ ملک کو نہیں پہنچے گا۔ مجھے تو فائدہ پہنچ سکتا ہے مگر ریاست کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو فیئر فری الیکشن دیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور جنہوں نے 2017 میں نواز شریف کو الگ کیا تھا اور عمرانی پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ سر یہ نگران حکومت تقریباً 2 ماہ کے اوپر ہے اس کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جتنا وزن عوام پہ ڈالا ہے پیٹرول کی مد میں یا دیگر مہنگائی کی صورت میں، عوام سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو 2 مہینے کی کارکردگی اس نگران حکومت کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو ملبہ اگر ڈالا جائے گا اس مہنگائی کا وہ کس گورنمنٹ پہ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں جاوید صاحب، میں بڑا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک آپ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے، قوم کو پورا سچ نہیں بتائیں گے، تو قوم کے اندر جو مایوسی ہے، جو تقسیم ہے، جو ذہن سازی سال سوا سال خاص طور پہ میں کی گئی، اس سے آپ قوم کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اور یہ تسلسل جو ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 ماہ کا 2 ماہ کی حکومت پہ ڈالا جائے، 16 ماہ کا 16 ماہ کی حکومت پہ، اور پونے 4 سال کا پونے 4 سال پہ ڈال کے پھر آپ 2017 میں جو پاکستان کو لے کر چل رہا تھا، ترقی کی پٹری پر چڑھایا ہوا تھا جس شخص نے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مداوع بھی کرنے کی بات ضرور کیا کریں، تاکہ پاکستان کے لیے کوئی اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ نہ ہو کہ آئندہ پاکستان کے لیے کوئی اپنی گردن پیش کرنے کے لیے آپ کو ملے نہ، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔